الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأهل سنته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. وقال الله تعالى في مقام آخر: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ محبت و عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. اللہ پاک اس دن کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وہ آپ ہر سال سنتے رہتے ہیں شب برات، جسے لیلۃ الرحمہ بھی کہتے ہیں، مغفرت والی رات بھی کہتے ہیں، جس کو بجٹ کی رات بھی کہتے ہیں. اس رات میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میں بیمار ہوگا کون، بیمار ہوگا کون، صحت مند ہوگا کون، غریب سے امیر بنے گا، یہ سارے کون حج کرے گا، عمرے پہ جائے گا، یعنی تقدیر کے فیصلے جس رات میں ہوتے ہیں اسے شب برات کے نام سے، آزادی والی رات، جہنم سے آزادی کی رات کہا جاتا ہے. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، وہ رات ابھی ہمارے پاس چند دنوں میں آنے والی ہے. تو اس رات میں ہم اہل سنت و جماعت کا مساجد میں جو ایک معمول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ساری رات الحمدللہ ہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. ایسے ہی ہے، عبادت کا اہتمام کرتے ہیں. لوگ مغرب سے پہلے آ کے معتکف بن جاتے ہیں مسجد میں، اور تاکہ جب ہمارا 14 کے دن نامہ اعمال سمیٹا جائے تو پھر یہ جب آخری جو نیکیاں ہماری لکھی جائیں تو اس وقت ہم اللہ کے گھر میں معتکف بنے بیٹھے ہوں، روزے سے بھی ہوں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہوں. اور ہم اول دن بھی اسی لیے جب ہماری یہ کتاب، یہ فائل اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے، پھر اگلے سال کے لیے ایک نئی فائل تیار ہوتی ہے، تو اول آخر دیکھ کر نیکیوں سے ہمارے رب کی رحمت خوش ہو جائے، تاکہ اس کا ہم پہ کرم ہو جائے، اس کا ہم پہ فضل ہو جائے. پچھلے شب برات میں کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے
اب اس شب برات کے آنے سے پہلے مجھے آپ بتاؤ، آپ لوگوں کے کانوں نے کتنے لوگوں کے جنازوں کے اعلانات سنے؟ تو اسی لیے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس رات میں کئی لوگوں کے کفن بن کے بازار میں دکانوں میں آ چکے ہوتے ہیں، بس ان کے مرنے کا انتظار ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ مرتے ہیں وہیں سے کفن لے کے اس کو پہنا کے قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اس رات کو عبادت میں آپ گزاریں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ طیبہ مسجد میں آئیں، آپ کا جہاں دل لگے آپ وہاں جائیں، لیکن اپنی عبادت ضرور کیجیے گا۔ اور دوسری چیز، بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، وہ جی اس رات میں بھائی ہر رات میں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارا تو یہ مشرب ہے ہر رات میں، لیکن بعض راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ مجھے اب یہ بتاؤ کہ جو جمعہ رات کو اللہ نے ہفتے کی راتوں پر فضیلت دی ہے، کسی اور رات کی ہے؟ مجھے آپ بتائیں، جو جمعہ کو دنوں پر فضیلت ہے وہ باقی ہفتوں کے دنوں کو فضیلت ہے؟ بتائیے آپ، نہیں ہے۔ اللہ نے تورات بھی نازل کی، زبور بھی نازل کی، انجیل بھی نازل کی، وہ بھی آسمانی کتابیں، پر جو اللہ نے قرآن کو عزت عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کتاب کی نہیں ہے۔ سارے نبی رسول جو ہے وہ اللہ سے نبوت و رسالت لے کر آئے، لیکن جو حضور کو اللہ پاک نے عظمت شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور نبی کے حصے میں نہیں ہے۔ تو بعض راتیں ایسی ہیں جن راتوں میں اللہ کی خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک رات ہے شب برات، جسے لیلۃ الرحمہ کہتے ہیں، مغفرت کی رات کہتے ہیں، بجٹ کی رات کہتے ہیں، زندگی اور موت کے فیصلے کی رات کہتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی، حضور نے فرمایا، بنو قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ میری امت پر رحمت فرماتا ہے اور میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے اس رات میں۔ اور اس رات میں صحابہ کرام عبادت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور میرے ہاں باری تھی، تو میں نے دیکھا کہ رات کی آخری پہر میں حضور میرے حجرے میں موجود نہیں ہے، تو آپ فرماتی میں پریشان ہوئی کہ حضور کہاں چلے گئے، تو میں حضور کو تلاش کرتے کرتے جنت البقیع میں پہنچی۔ میں نے جب حضور کے پاس پہنچی تو حضور میری طرف متوجہ ہوئے، سرکار نے فرمایا، عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ تیرا نبی تیرے ساتھ ناانصافی والا معاملہ کرے گا؟ اللہ اکبر۔ کہا ایسا نہیں یا رسول اللہ، میں پریشان ہو گئی کہ آپ کہاں چلے گئے؟ سرکار نے فرمایا، عائشہ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ تبارک و تعالی میری امت پر اپنی شان کے مطابق آسمانوں پر نزول فرماتا ہے اور میری امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، بخشش فرماتا ہے۔ ویسے ہر رات کے آخری پہر میں اللہ کی رحمت کو پکار کے کہتی ہے کوئی مغفرت لینے والا؟ ہے کوئی غریب جو امیر بننا چاہے ہم اس کو رزق حلال سے نواز دیں؟ ہے کوئی بے اولاد جو اولاد لینا چاہے اسے اولاد دے دے؟ اللہ اکبر۔ لیکن جب یہ شب برات 15 شعبان کی رات آتی ہے تو سورج غروب ہونے سے لے کر صبح طلوع ہونے تک اللہ کی رحمت ساری رات پکار کے کہتی ہے کوئی بدبخت جو بدبختی کو سعادت مندی میں تبدیل کرنے کی دعا کرے ہم اسے سعادت مند بنا دیں؟ ہے کوئی بیمار جو صحت مانگے اسے ہم شفا دے دیں؟ ہے کوئی کاروبار کو تلاش کرنے والا جو ہم سے مانگے ہم اسے عزت والا کاروبار دے دیں؟ ہے کوئی اپنوں کا ستایا ہوا جو ہمارا قرب لے کر ذہنی اور قلبی سکون حاصل کرنا چاہے ہم اسے اپنی محبت عطا کر دیں؟ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار؟ ہے کوئی جہنم سے آزادی لینے والا؟ ہے کوئی جنت کا طلبگار؟ ہے کوئی ہمارے دیدار کا طلبگار؟ ہے کوئی ہمارے محبوب کے عشق کا طلبگار؟ اس رات میں جو آدمی رب سے مانگتا ہے اللہ پاک اسے اپنی رحمت نازل فرما دیتا ہے، اس کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ تو آپ بھی کوشش کیجئے اس رات میں عبادت کا اہتمام فرمائیں، اس رات میں عبادت کا خوب اہتمام کیجئے۔ پچھلے سال ہم نے عصر کے بعد سے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور پھر صبح سحری کا بھی اہتمام ہوا تھا، تو اس وقت تک یہ سلسلہ جاری رہا تھا۔ اس میں ایک آپ اعلان ذہن نشی فرما لیں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ مولوی صاحب بلا لیتے ہیں پھر جان نہیں چھوڑتے۔ میں نے تو یہ اعلان نمازوں میں بھی کیا ہوا ہے
کہ جس نماز میں دعا آپ سمجھتے ہیں کہ لیٹ ہو رہی ہے، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ اپنی چھوٹی مانگیے، تشریف لے جائیے، بجائے مولوی صاحب سے شکوہ گلہ کرنے کے۔ نماز ہو گئی ہے، اصل عبادت ہے اللہ کی، اب آپ کو جانا ہے، شریعت میں سختی نہیں ہے، یہ کہیں نہیں کہا گیا مولوی صاحب دعا مانگے تو آپ مانگیے گا، اجتماعی دعائیں، اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے آپ تشریف لے جائیں، کوئی نہیں، اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، ہماری آمین بھی آپ کی دعا کے ساتھ ہے۔ یہ جب راتیں آتی ہیں نا تو ظاہر سی بات ہے اس میں عبادت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اب اس میں بھی بعض لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، وہ جی ہمیں کھانا کھانے کا ٹائم نہیں دیا، بھائی ساری رات ہم جاگے ہیں نا، ہمیں شکوہ کرنا چاہیے بھی مولوی صاحب یہاں کھڑا ہے، وہ کہیں نہیں جا رہا، آپ کو اجازت ہوگی آپ جائیے، کھانا بھی کھائیے، گجر چوک کا چکر بھی لگائیے، چائے بھی پی آئیے، کافی بھی پی آئیے، ٹکا بھی کھائیے، جو آپ کا دل کرے کھائیے، لیکن اپنے آپ کو غفلت میں نہ گزاریے گا۔ میں تو ابھی کہہ رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا میرے پاس آنا، ہمارے پاس 10 بھی آئیں گے تب بھی ہم جاگیں گے، ساری مسجد بھی بھر جائے گی تب بھی ہم جاگیں گے، کیونکہ میں جب خدمت جو کریں گے ہم، وہ آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوگی، وہ اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو جگ خود بخود راضی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بھی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ آپ نے اس رات میں عبادت کس کے لیے کرنی ہے؟ ہاں سارے بولو، کس کے لیے کریں گے؟ اللہ کے لیے کریں گے، مولوی کو خوش نہیں کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے۔ جب اللہ راضی ہو گیا، اللہ کی ساری مخلوق آپ سے راضی ہو جائے گی بھائی، غوث اعظم بھی راضی ہو جائیں گے، خواجہ اجمیری بھی راضی ہو جائیں گے، مدینے والے بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس رات میں عبادت کا اہتمام کرنا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کتنی بڑی ہستی ہے، حضرت علی کے بڑے صاحبزادے ہیں، بتاؤ جن کو اللہ کے نبی نے اپنی حیات، ظاہری حیات میں فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، صرف جنتی نہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ اللہ کے نبی نے ان کو بشارتیں دی، حضور ان کو چومیں، بوسے لیں، خوشبوئیں لیں، بشارتیں دیں، لیکن اس کے باوجود امام حسن مجتبیٰ سے کسی نے کہا حضرت جب یہ رات آتی ہے آپ کا معمول کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اس رات کے پہلے حصے میں اپنے نانا پر خوب درود پڑھتا ہوں۔ پہلے حصے میں کیا کرتا ہوں؟ اپنے نانا پر درود پڑھتا ہوں۔ درود سے مراد یہ ہے جیسے ہم عشاء ہوتی ہے، عشاء کے بعد ہم محفل نعت کرتے ہیں، حضور کی ثنا کرتے ہیں، درود شریف پڑھایا جاتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھایا جاتا ہے، بیان ہوتا ہے، حضور کی حمد ثنا بیان ہوتی ہے، تو یہ درود شریف۔ اور پھر عرض کی کہ اس کے بعد آپ کا کیا معمول ہوتا ہے دوسرے حصے میں؟ کہا دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ استغفار کرتا ہوں، یعنی میں اپنے گناہوں کی اللہ کے حضور معافی مانگتا ہوں۔ اور تیسرے حصے میں قیام کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں۔ ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح کوشش کرتے ہیں کہ رات کے آخری پہر میں ہو۔ تو آپ حضرات سے یہی گزارش ہے کہ یہ رات تو پھر آئے گی، لیکن پتہ نہیں پھر آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں ہوں گے، مجھ سمیت، کیا پتا کہ اس سال ہمارا زندگی کا صفحہ ختم ہو جائے، کہ اب مہلت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اور پھر ہم قبروں میں جا سوئیں۔ پھر ان کو جب یہ پتا ہونا کہ لیلۃ المرنے والوں کو جب یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کلمے کا اتنا اجر تھا دنیا میں، اب اگر وہ پڑھنا بھی چاہیں تو زبان ساتھ نہیں دیتی، فرشتے کہتے ہیں کہ اب مہلت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ دنیا میں تھا تیرے لیے۔ تو میں بھی آپ حضرات سے یہی کہوں گا، دیکھیں مسجد میں آنا ہے جہاں آپ کا ذوق لگے، مسجد میں آئیے، گھر میں آپ کا دل لگتا ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی خود بھی جاگیں، اپنے بیوی بچوں کو بھی بولیں چلو مصلی بچھاؤ، آج رات ہم اپنے رب سے مغفرت مانگتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں، آپ گھر کے سربراہ، آپ سے پوچھا جائے گا، تو آپ گھر میں عبادت کیجئے۔ اور کسی اور جگہ آپ کا دل لگتا ہے، آپ کسی کے آپ بیعت ہیں، کوئی سلسلہ ایسا، میں اس حق میں ہوں کہ آپ اپنے مرشد خانے میں جائیں، وہاں جا کے ذوق عبادت کریں۔ اگر آپ کہیں نہیں جاتے تو پھر ہم آپ کو کہیں گے پھر آپ طیبہ مسجد میں آ جائیں، پھر ہم آپ کو کہیں گے آ جائیں طیبہ مسجد میں آ جائیں، ہم آپ کے منتظر ہیں، خدمت کریں گے، جو ہمیں آتا ہوگا وہ بھی سنائیں گے، جو پڑھانا آتا ہے وہ پڑھائیں گے، جو بھی ہم سے ہو سکے گا انشاءاللہ کریں گے۔ تو ایک اعلان یہ سماعت فرما لے کہ انشاءاللہ جو 14 شعبان کا دن ہوگا، اسی رات آنے والی 15 شعبان کی جو رات ہوگی وہی شب برات ہوگی، اس دن ہماری عصر کی نماز اذان جو ہے وہ انشاءاللہ 15 منٹ لیٹ ہوگی، نماز بھی لیٹ ہوگی 15 منٹ۔ اس میں یہ ہوگا کہ تھوڑا وقت ہو تاکہ ہم اس تھوڑے وقت میں کچھ تھوڑی بہت عبادت کا اہتمام کر لیں، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال بند ہو تو اس وقت ہم رب کے گھر میں بیٹھے اور معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے، یا اللہ پورا سال غلطیاں کی ہیں معاف کر دے،
تو मगरिब के बाद 6 नवाफिल होंगे, वो जो 2-2 करके पढ़ाए जाते हैं। सूरह यासीन शरीफ भी, सूरह इखलास भी होगी और दुआए निस्फ शाबानुल मुअज़्ज़म भी होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर इशा के बाद इंशाअल्लाह ये हमारा उस दिन हमारी जो इशा की नमाज है वो आधा घंटा इंशाअल्लाह लेट होगी, क्योंकि हम नवाफिल पढ़ेंगे। नवाफिल पढ़ने के बाद कम अज कम इतना आपको टाइम हम दे दें ताकि आम तौर पर जो मगरिब इशा का वक्त होता है, ताकि उस वक्त में आप कुछ खाना चाहें, कुछ चाय पीना चाहें, कुछ टेबलेट दवाई लेना चाहें तो आप आसानी के साथ ले सकें। उसके बाद इशा के बाद आप आएँ तो तैयार होके आएँ। कोशिश करें उस दिन थोड़ा खाना खाएं, उस दिन थोड़ा खाना खाइए ताकि आपको ज़्यादा परेशान ना होना पड़े इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, हम जो भी अभी से एक नियत बनाई हुई है कि हमारा रब राजी हो जाए। ये इबादत हम किसके लिए कर रहे हैं भाई? अल्लाह राजी हो जाए। और आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि हमसे पूरा साल खताएं हुई या नहीं हुई, कसूर हुए ना, जुबान के भी, आंख के भी, हाथ के भी, दिल के भी, कई हमारे कसूर हुए। तो इस रात में इबादत हम किस लिए करेंगे कि हमारा अल्लाह राजी हो जाए। उससे पहले अगर हम मर भी गए ना तो नियत हमने की हुई है ना कि अल्लाह राजी हो जाए। तो अल्लाह यही कहता है फरिश्तों को, देखो इसके दिल में एहसास था ना कि मेरा रब मुझसे नाराज है, इसके दिल में एहसास था ना कि मैंने अपने रब को राजी करना है। तो फरिश्तों गवाह हो जाओ, जिस बात का खौफ था वो खौफ मैंने खत्म कर दिया है, और जिस बात की उम्मीद थी कि अल्लाह रहीम है, करीम है, मैंने वो चीज इस पे वाजिब कर दी है, रहम कर दिया, इसकी बख्शिश फरमा दी है। तो आप हजरात इंशाल्लाह फिर तशरीफ लाएंगे ना? कब है ये रात? 14 का दिन और 15, ये आज क्या तारीख है? आज 12 है। एतवार का दिन और पीर की रात, संडे होगा, जो रात आएगी वो इंशाल्लाह शब बारात होगी, और पीर की रात सुभान अल्लाह हुजूर के मीलाद की रात आ रही है। मीलाद की रात भी, शब बारात भी, रहमतें ही रहमतें होंगी इंशाल्लाह। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम सब की मग़फ़िरत फरमाए।